نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ دین اسلام کامل، مکمل اور اکمل دین ہے۔ اس دین میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں، کسی نقطے اور شوشے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل دین امت تک پہنچا کے گئے ہیں۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی جس شخص نے ایجاد کی ہے وہ شخص گمراہ تھا اور بے دین تھا۔ اس کے بارے میں محدثین نے بڑی سخت قسم کی جرح کی ہے۔ یاد رکھیے، دین کے اندر کوئی نیک آدمی بھی نیا کام شروع کرے اس کا کام بھی حجت نہیں ہے۔ اگر کوئی برا شخص دین کے اندر کام ایجاد کرے تو اس کا تو بلا اولیٰ حجت نہیں ہے۔ یعنی دین بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور دین پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے ہم تک دین پہنچایا اور پورے کا پورا دین پہنچایا ہے۔ اس دین میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ یہ مکمل دین ہم تک پہنچا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جشن عید میلاد النبی، اس کو ایجاد کرنے والا مولوی، اس کا نام تھا عمر۔ اس نے موصل شہر میں سب سے پہلے یہ کام شروع کیا اور اس کے بعد اس کی پیروی کی ہے اربل کا جو بادشاہ تھا ملک مظفر ابو سعید کوکبری، اس نے، جیسا کہ ابو شامہ نے اپنی کتاب رحمہ اللہ الباعث علی انکار البدع والحوادث میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سب سے پہلے اس مولوی نے، عمر نامی مولوی نے، اس کا آغاز موصل شہر میں کیا اور اربل کے بادشاہ نے پھر اس کی پیروی کی ہے۔ اربل کا جو بادشاہ تھا اس کا تعارف ذرا سن لیجئے۔ علامہ یاقوت الحموی رحمہ اللہ موجب البلدان میں صفحہ نمبر 138 اور جلد نمبر 1 میں یہ بات ذکر کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، لوگوں کا مال غصب کرنے والا تھا، اور اسی طرح یہ بادشاہ لوگوں سے مال چھین کے غریبوں، یتیموں، مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا۔ اس طرح کا اس کا طریقہ کار تھا۔ اور یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ کیا کرتا، یہ ایک سال تو 8 ربیع الاول کو میلاد مناتا اور دوسرے سال 12 ربیع الاول کو میلاد مناتا، اور یہ محرم سے ہی تیاریاں شروع کر دیتا۔ سفر کے اندر باقاعدہ اس کے لیے مختلف قبے بنائے جاتے، 20 قبے تیار کیے جاتے لکڑی کے۔ ایک قبہ اس کے لیے ہوتا اور باقی قبے حکومتی ارکان کے لیے ہوتے۔ اس طرح کے یہ قبے تیار کیے جاتے، اور پھر مختلف علاقوں سے لوگ اس کے پاس آیا کرتے تھے، اور پھر وہاں جو ہے یہ بہت زیادہ خرچ کرتا، تقریباً 10 لاکھ دینار یہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے لیے بڑے کھانے وغیرہ بنائے جاتے۔ کھانوں میں سے 30,000 پلیٹیں حلوے کی تیار کی جاتی، یعنی حلوے کا پرانا ہی سلسلہ ہے۔ اور اسی طرح اس میں بکریاں، 5,000 بکریاں روسٹ کی جاتی، اور اس کے ساتھ تقریباً 10,000 مرغیاں وہ روسٹ کی جاتی۔ 1 لاکھ جو ہے وہ مٹی کے پیالے وہ بھرے جاتے مختلف شرینیوں سے۔ اس طرح یہ خرچ کرتا، اور اسی طرح گائیاں بھی ذبح کی جاتی، اونٹ ذبح کیے جاتے۔ تو بے تحاشا یہ آدمی جو ہے نا اس موقع پہ خرچ کیا کرتا تھا۔ مختلف قسم کے صوفی، قراء، مولوی جو کھانے پینے والے وہ اس کے پاس آیا کرتے تھے۔ مختلف قبوں کے اندر جو ہے نا طبلے اور اسی طرح یہ باجے وہ موجود ہوتے، اور یہ عصر کے بعد سب میں چکر لگاتا۔ 12 ربیع الاول والے دن زور سے لے کے اگلی صبح فجر تک یہ سارا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا۔ بلکہ یہ قبے تو سفر کے اندر ہی سجا دیے جاتے تھے، اور لوگوں کا کاروباری زندگی وہ معطل ہو جاتا، لوگ جو نہ کاروبار نہ کر سکتے۔ اس طرح لوگ کثیر تعداد میں جو ہے یہاں آتے
تو خیر لوگ سارے ادھر مشغول ہو جاتے، اس طرح کا یہ اس کا سلسلہ چلتا تھا۔ اور اس مولوی عمر نے جو کتاب لکھی وہ التنویر فی مولد البشیر والنذیر کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور اس ابو سعید کوکبوری نے اس کو 1000 دینار انعام بھی دیا اس کتاب کے لکھنے پر۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں، اور اسی طرح وفایات الاعیان میں اور الحاوی للفتاویٰ کے اندر جو ہے نا اس کی وضاحت موجود ہے، اور بھی اس کے بارے میں کئی باتیں موجود ہیں، کس طرح یہ فضول خرچی کرتا، یعنی حد درجے کا اور بے تحاشا یہ اس موقع پہ خرچ کیا کرتا تھا جس آدمی نے اس کا آغاز کیا ہے۔ اور جو مولوی عمر تھا اس کے بارے میں بھی ذرا ہم جائزہ لے لیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ حافظ ضیاء اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ عمر بالحسن ابو الخطاب بن دہیہ الاندلسی، یہ شخص محدثین کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور محدثین کی شان میں جو گستاخی کرے وہ صحیح آدمی ہو سکتا ہے؟ محدثین نے تو حدیث کی خدمت کی ہے، اور جو ان محدثین کی شان میں گستاخی کرے اس کے دین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور اسی طرح امام ابن نجار بہت بڑے امام اور محدث ہیں، فرماتے ہیں میں نے اس کے جھوٹ پر اور اس کے ذوف پر تمام محدثین کو متفق پایا ہے۔ تمام محدثین اس کو جھوٹا سمجھتے تھے اور اسی طرح اس کو ضعیف سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس آدمی کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ سلف صالحین کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور اسی طرح ائمہ محدثین کے بارے میں برے کلمات استعمال کرتا تھا، خبیث اللسان تھا، احمق آدمی تھا، اور بڑا متکبر تھا، دینی امور کے اندر بڑا سست تھا۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں تبصرہ کیا، یہ بہت زیادہ اٹکل پچو لگانے والا تھا اور بڑے لمبے چوڑے دعوے کیا کرتا تھا، اس طرح کا یہ شخص تھا۔ یعنی محدثین کی نظر میں یہ بالاتفاق ضعیف ہے اور جھوٹا ہے، بلکہ محدثین کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمانداری سے اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے آپ یہ فیصلہ دیں، جو شخص محدثین پہ تبرہ بازی کرے اور جو شخص محدثین کی شان میں گستاخی کرے، وہ آدمی کیسے حجت اور دلیل بن سکتا ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے دین کے اندر نیا کام کوئی بھی شروع کرے، کوئی نیک آدمی متقی پارسا بھی دین کے اندر کوئی کام شروع کر دے، اس بندے کا کام دین کے اندر حجت نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ ایک ایسا بندہ جو جھوٹا بھی ہے، محدثین کی شان میں گستاخی بھی کرنے والا ہے، متکبر بھی ہے، دینی امور میں سست بھی ہے، احمق بھی ہے، جس طرح کے محدثین نے الفاظ استعمال کیے، میں نے اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، محدثین نے جو الفاظ نقل کیے وہی لفظ بیان کیے، اور باقاعدہ پھر اس مولوی نے کتاب لکھی، اور بادشاہ نے باقاعدہ جو ہے اربل کے بادشاہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور پھر یہ سلسلہ چلایا، اور باقاعدہ وہ اس پہ جو ہے نا 10 لاکھ دینار خرچ کیا کرتا تھا ہر سال۔ ایک سال 8 ربیع الاول کو میلاد مناتا اور دوسرے سال 12 ربیع الاول کو منایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے سنیوں کے اندر اس کا جو سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے، کتابوں کے حوالے دے دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف اور صرف آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سنت کے پیروکار بن جائیں، قرآن و سنت کے متبع بن جائیں اور شریعت کے پیروکار بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ جشن عید میلاد النبی بظاہر یہ ساری فضول خرچیاں اور بظاہر یہ سارے سلسلے، اب تو بریلوی علماء بھی اس بات پہ بول اٹھے ہیں، یہ فضول خرچیاں، یہ جھنڈیاں لگانا اور یہ ساری لائٹنگ کرنا، یہ کہتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بے نماز ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ بریلویوں کے جو نمازی لوگ ہیں وہ بھی یہ عمل نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، جب وہ بھی یہ عمل نہیں کرتے، نمازیوں کا کام نہیں، مولوی صاحب اگر یہ نیکی ہو تو سب سے پہلے مولوی صاحب جھنڈی لگائیں، مولوی صاحب لائٹنگ کریں، وہ لائٹیں لگائیں، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ گزارش کرتا ہوں نہایت ہی احترام کے ساتھ، میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے صرف اسی لیے رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور صحیح راستے پہ چلائے، صراط مستقیم پہ چلا دے، میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو دین کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ ہم جشن عید میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے، اس کو ایجاد کرنے والا بے دین شخص تھا
اور بے دین شخص نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، اور بادشاہ بھی آگے بے دین تھا جس نے اس کو پروان چڑھایا، تو بے دینوں کا عمل شریعت میں حجت کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو نیک پارسا متقی بندہ بھی دین کے اندر بدعت ایجاد کرے، وہ بدعت نہیں چل سکتی، بے دین بندے کی بدعت کیسے چلے گی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، سنت سے پیار نصیب فرمائے، بدعات سے نفرت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔